بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عابد نوجوان رہتا تھا جو ہر وقت مسجد میں رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا باپ بہت بوڑھا تھا۔ وہ نوجوان نماز عشاء پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ مسجد اور اس کے گھر کے درمیان ایک عورت رہتی تھی۔ وہ اس نوجوان پر عاشق ہو گئی۔ وہ روزانہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک رات اس نوجوان کو اپنے دروازے تک لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگا تو اسے اللہ پاک کی یاد آئی اور اس کی زبان پر بے ساختہ یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی: ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ ڈرنے والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتی ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف۔ وہ شخص غش کھا کر گر پڑا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے نوجوان کو گھسیٹتے ہوئے اس کے باپ کے دروازے پر لے جا کر ڈال دیا۔ باپ تاخیر محسوس کرتے ہوئے جب بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر بے ہوش بیٹا پڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جب رات گئے نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا تھا؟ نوجوان بولا، اب خیریت ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر حقیقت حال دریافت کی تو نوجوان نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تم نے کون سی آیت مبارکہ پڑھی تھی؟ اس نے دوبارہ وہی آیت مبارکہ تلاوت کی تو پھر بھی ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر چکی تھی، چنانچہ اسے غسل دے کر رات کو ہی دفن کیا گیا۔ صبح کو یہ بات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے عرض کی، امیر المؤمنین، رات کے وقت آپ کو تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ آپ چند افراد کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا، اے فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے کہا، یا عمر، بے شک مجھے میرے رب کریم نے وہ 2 جنتیں 2 مرتبہ عطا فرما دی ہیں۔ محبت میں میں اپنی گم رہا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا میں پہن سکا پہناوا یا الہی۔ میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی۔ بنا دے مجھے نیک نیکیوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا مجھے یا خدا یا الہی۔ وسائل بخشش۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اللہ پاک کے ڈرنے والے بندوں کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ عبادت اور ریاضت کثرت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اللہ کے حضور ڈر جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔